الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ یوم القیامہ ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاسرا مفاخرا مرائيا لقي الله ووجهه عليه غضبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر ایک زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر شرعاً کچھ چیزیں فرائض کے درجے میں اتاری ہیں۔ انسان کے لیے دنیا میں آنے کے بعد جیسے فکر معاد، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا یہ فرض ہیں، اسی طریقے سے فکر معاش یعنی روزی کی تلاش کرنا اور روزی کا ڈھونڈنا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے آخرت کی تیاری میں فرائض کو ادا کرتے ہوئے انسان اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کسب معاش روزی تلاش کر کے بھی انسان یہ فرض ادا کر سکتا ہے، ثواب ادا کر سکتا ہے۔ اب ایک ہے انسان جو اللہ رب العالمین نے آخرت کے اعتبار سے فرائض اتارے ہیں اور ہم انسانوں پر فرض کیے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، اور جس طرح اس کو ادا کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب روزی تلاش کرتا ہے تو روزی تلاش کرنے پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اب روزی تلاش کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی حلال طیب پاکیزہ روزی کمائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے حرام ناجائز چیزوں کو کمائے۔ روزی دونوں راستوں سے ملنے والی ہیں، حلال کے راستے سے بھی ملنے والی ہیں اور حرام کے راستے سے بھی ملے گی۔ حلال کے راستے سے آدمی کمائے گا تو حق تعالی شانہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر حرام کے راستے سے کمائے گا تو یہ اللہ کے گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا، دنیا میں بھی اس پر آزمائشیں، سختیاں، تکالیفیں آئے گی، اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ پریشان ہوگا۔
اب جب حلال کمانے کا حکم فرض ہے تو یہ صرف عام انسانوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے مومنین کو اور اسی طریقے سے تمام دنیا کے انسان کو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، حلال کا کمانا ہر ایک پر فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی جماعت کو حق تعالی شانہ مخاطب کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی اور انبیاءوں کی اور رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ روزی کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور بھلے اعمال کو کرو۔ حلال روزی کے کمانے پر انسان کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اس لیے کہ پیٹ میں جیسا لقمہ جائے گا ایسا ہی بطن سے اور جسم سے پھر اعمال نکلتے ہیں۔ پاکیزہ لقمہ جائے گا تو انسان کی زندگی سے پاکیزہ اعمال نکلیں گے، اگر بطن میں گندا اور ناجائز اور حرام لقمہ جائے گا تو پھر جسم سے نکلنے والے اور جسم سے اٹھنے والے اعمال یہ بھی گندے اور ناپاک ہوں گے۔ اس لیے انبیاء کرام کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ آپ اندازہ لگائیے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت یہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعد نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود اس جماعت کو پاکیزہ روزی کمانے کا اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حلال روزی کا کمانا کتنا فریضہ ہے۔ اسی لیے ایک جگہ انبیاءوں کے بعد نبی کو مومنین کو حکم دیا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے مومنوں کی جماعت تمہیں بھی چاہیے کہ پاکیزہ روزی کماؤ اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کے انسانوں کو ایک جگہ اور خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کے انسانوں، ایک طرف اللہ نے انبیاءوں کو مخاطب کیا، دوسری طرف مومنین کو کیا، اور تیسری طرف ساری کائنات کے انسانوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پاکیزہ روزی کو کھاؤ اور پاکیزہ روزی تلاش کرو۔ ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں جو غذا جاتی ہے اس غذا کا اثر اس کے ظاہری اعمال پر پڑتا ہے۔ اب اگر غذا حرام کی ہوگی، غذا ناجائز ہوگی تو اس کے ظاہری جسم پر اثر پڑیں گے اور اس سے پھر نافرمانیاں ہوگی، اور نافرمانیاں اور گناہوں کے کام ہوں گے تو اس سے دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بناتے ہوئے دنیا میں امن قائم رہے، دنیا میں سکون قائم رہے، دنیا میں چین قائم رہے، اس کے لیے حلال طیب کمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب حلال طیب کمانا یہ ایسا فرض ہے جیسا کہ اور احکام فرض ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا کمانا فرض ہے فرض کے بعد، یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہیں، اسی طریقے سے حلال کمائی کا کمانا بھی یہ بھی فرض ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو آپ نے یوں فرمایا کہ طلب الحلال جہاد فی سبیل اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ آدمی اگر حلال کمائی کی دوڑ دھوپ کرتا ہے
کاوش اور کوشش کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ اس کو جہاد کے برابر اجر و ثواب دیں گے۔ جیسے اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے کلمے کے خاطر انسان دین کی جد و جہد اور دین کی محنت اور صحیح کرتا ہے، اگر ایسے ہی حلال پاکیزہ کمائی کے لیے وہ صحیح کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں حرام سے بچوں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہاد کا اور دین کے کام کے برابر ثواب دے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جوان تندرست ہیں، توانا ہیں اور بالکل جوان ہیں، لیکن یہ کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا حلال طیب کمانے کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ کہا کاش کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ جوان کی جوانی اور یہ جوان کی تندرستی اور صحت اللہ کے راستے میں لگتی، یعنی وہ طیب پاکیزہ کمائی کی محنت اور کوشش کر رہا تھا۔ تو صحابہ نے آپ کے درمیان میں یہ فرمایا اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جوان کی جوانی اور جوان کی تندرستی یہ اللہ کے دین کے خاطر لگتی۔ جب صحابہ کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر یہ جوان اس لیے تگ و دوڑ کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے تاکہ یہ حلال پاکیزہ کمائی کو کمائے، تو سنو میرے صحابہ، اس کا یہ محنت کرنا اور اس کا یہ کوشش کرنا اور اس کا یہ جد و جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دے گا جتنا کہ دیندار لوگ دین کی محنت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، اگر یہ جوان آدمی اپنی جوانی کو اور اپنی تندرستی کو اس لیے دنیا کی حلال کمائی میں لگاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، اس میں کے ماں باپ کی مدد کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دین کے برابر ثواب دے گا۔ جیسا دین کے کاموں میں جد و جہاد، دین کے کاموں میں کوشش کرتا ہے، اتنا ہی ثواب دے گا۔ اور پھر تیسرا جملہ آپ نے فرمایا، یہ جوان اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ کما کر کمزوروں کو اور پڑوسوں کو اور دیگر ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس لیے اگر یہ کماتا ہے تو میرے صحابہ سنو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ من طلب الدنیا حلالا، کہ جو آدمی من طلب الدنیا حلالا، دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے روزی کو تلاش کرتا ہے، استعفافا عن المسالتی، تاکہ یہ بھیک مانگنے سے بچے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے اور لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے، اس کے لیے کماتا ہے، وسعیا علی اہلہ، اور اپنے گھر والوں کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، جن کا نان نفقہ اس پر فرض ہے اور جن کے کھانے پینے کا خرچ اس پر فرض ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں پر، اپنے ہمنشینوں پر، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں پر مہربانی کرے، یعنی ان کو کچھ مال دے جو مستحق ہے، پڑوس کا حقوق ادا کرتے ہوئے اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو آپ نے بشارت سناتے ہوئے فرمایا کہ لقی اللہ یوم القیامہ ووجہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے اس حال میں ملے گا اور اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کی چاند کی طرح نورانی ہوگا اور یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ انداز لگائیے حلال کمائی کرنے پر کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آدمی حلال کماتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہے، حلال کمانے کا بھی ایک درجہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اور اس کے آخر میں دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، کہ وہ آدمی کہ دنیا کی کوشش کرتا ہے،
دنیا میں روزی ڈھونڈتا ہے اور حلال، حرام کی بات نہیں، حلال، لیکن نیت میں فطور آ گیا. نیت اس کی کیا ہے؟ آگے آپ نے فرمایا کہ مکاسرن، مفاخرن اور مرائین، کہ آدمی دنیا کو کماتا ہے اور دنیا کے پیچھے کوشش کرتا ہے اور دنیا کے اندر تگو دوڑ کرتا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مکاسرن، میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، میں دوسرے سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، وہ مفاخرن، اور تاکہ میں فخر کروں کہ کچھ میں ہوں، کچھ میں مالدار ہوں، اور شہرت حاصل کرے. مرائین، لوگوں کے اندر میری چرچا ہونے لگے تاکہ میں بڑا مالدار شمار کیا جاؤں، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے، لوگ میری عزت کرنے لگے اور لوگ میرا اکرام کرنے لگے. اگر اس کے لیے یہ دنیا کو کمات اور یہ بھی حلال، تو آپ نے فرمایا لقی اللہ، وہ اللہ سے قیامت کے دن ملے گا، لیکن کس حال میں؟ وَهُوَ غَضْبَانَ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوں گے، اس سے چہرہ پھر دیں گے. دیکھیے صرف نیت کے بدلنے پر، حالانکہ کما رہا ہے حلال ہی، کوئی اور نہیں، لیکن نیت کے بدلنے پر حق تعالی شانہ وعم نوالہ کا وہ مغضوب علیہ بن جاتا ہے، اس پر اللہ کا غصہ اترنے لگتا ہے. تو اندازہ کیجئے حرام کمانے پر کتنی بڑی وعید ہوگی، اور حلال کمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اور دنیا میں آئے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو محنت کی وہ ہاتھ کی کمائی تھی، زراعت تھی، کھیتی تھی، گندم کی کھیتی کی. اور پھر اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا کرتے تھے اور کپڑا بن کر بھیجا کرتے تھے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اور پوچھا گیا یا نبی اللہ ای الکسب اطیب، اللہ کے نبی کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل بیدی وکل بیع مبرور. دو جملے فرمائے کہ عمل بیدی، کہ سب سے افضل ترین کمائی اور سب سے پاکیزہ اور سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب کمائی اللہ کی نگاہ میں ہے وہ عمل بیدیہ، آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنے ہاتھ کی کمائی، یعنی دستکاری کا ہنر ہو، اپنی محنت مزدوری ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ کمائی اور بہت محبوب کمائی. اس لیے جو لوگ مزدوریاں کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت کی حدیث ہیں. اب وہ جتنی بھی محنت کرے گا، چاہے وہ زمین میں کھودنے کا کام کرتا ہو یا چاہے وہ ناریلوں کے باغیچوں میں جا کر یہ ناریل پاڑنے کا کام کرتا ہو یا چاہے جون سی بھی ہاتھ کی کمائی کرتا ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب سے محبوب اور سب سے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کی نزدیک وہ بہت محبوب ہے. اس لیے کہ حضرت آدم نے پہلی زراعت کی، پہلے اپنے ہاتھ سے محنت کی، اس کے بعد حضرت ادریس کو لے لیجئے تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، کتابت کا کام کرتے تھے اور درزی کا کام کرتے تھے. تو انبیاءوں کی سنتوں میں سے ہاتھ سے کمانا بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام یہ ستھاری کام کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنائی اور کشتی کا کام ایجاد حضرت نوح نے کیا. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی بڑھئی اور ستھاری کا کام کرتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل کمائی وہ ہے جو عمل بیدیہ، اپنے ہاتھ سے آدمی کمائے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام جامع الکمالات تھے، تو آپ نے بھی بچپن میں جو ہے وہ بکریوں کو چرایا ہے، جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور پہاڑوں میں جایا کرتے تھے اور مکہ المکرمہ کی سنگلاخ
اور تیز دھوپ والی زمین میں آپ بکریوں کو چرا کر اپنا گزارا کیا کرتے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر آپ نے تجارت کو اختیار کیا، اور نبوت سے پہلے تقریباً 12 سال تک مکمل آپ نے تجارت کی ہے، اور آپ نے اتنی بڑی تجارت کی کہ آپ کا مال اور آپ کا سامان یہ کبھی بحرین میں جایا کرتا تھا، کبھی ملک شام میں، کبھی یمن میں، اور کبھی حبشہ میں۔ نبوت سے پہلے مسلسل 12 سال تک آپ نے تجارت کی، اور آپ کی تجارت بہت صاف تھی اور بہت پاکیزہ اور حلال تھی، اللہ اپنے بہت برکت دی تھی، یہاں تک کہ آپ کا چرچا بحرین، شام، یمن، حبشہ میں ہوا کرتا تھا، اور تجارت کی غرض سے خود آپ نے بھی بنفس نفیس ملک شام کا سفر کیا ہے۔ جب نبوت مل گئی، آپ نبوت کے کام میں مصروف اور مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے تجارت کو خیرباد کیا، اور جب تجارت کو خیرباد کیا تو ایک مرتبہ بحرین سے ایک وفد اور ایک گروپ آیا، اور یہ گروپ آپ سے ملنے لگا وفد عبد القیس کر کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تعارف ہوا بحرین کا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بحرین میں میرا مال آیا کرتا تھا، تمہاری منڈیوں میں اور تمہارے بازاروں میں ہم یہاں سے مال بھیجا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال کمائی کا کمانا یہ فرض ہے اور انبیاءوں کی سنت بھی ہے، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بڑی شخصیت اللہ رب العالمین نے انہیں وہ نبوت عطا فرمائی تھی جو دیگر انبیاءوں کو نہیں دی تھی، یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، اور ان کے خزانوں کے اندر سونے چاندی اور جواہرات کے گودام بھرے ہوئے تھے، وہاں پر بہت سونا چاندی اور جواہرات تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، الہ العالمین مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے کہ جس ہنر کے ذریعے سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ جب یہ دعا کی تو حق تعالی شانہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کے ہاتھ کے اندر لوکھن اور لوہے کو موم کی طرح بنا دیا، اور پھر آپ اپنے ہاتھ سے لوہے کی زیریں بناتے تھے، بختر بناتے تھے جو جنگ اور جہاد کے اندر پہنے جاتے ہیں، جس سے جسم کو نقصان نہ ہو، تو آپ اپنے ہاتھ سے بختروں کو اور زیروں کو بنایا کرتے تھے، پھر بازار میں فروخت کرتے تھے اور پھر اپنا گزران چلاتے تھے۔ تو عزیز دوستو، حلال کمانا یہ بھی فرض ہے، اور نیت اگر آدمی کی ہے کہ میں حلال پاکیزہ اس لیے کماتا ہوں تاکہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں اور اپنی اولاد کو مفت کا مال کھلانے سے میں بچ جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیں گے۔ تو جیسے حلال کمانا فرض ہے، ایسے ہی عزیز و حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ اگر آدمی حرام کی کمائی کماتا ہے، ناجائز کمائی کماتا ہے، تو پھر سمجھو اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے مجاہدہ یہ سب کے سب بیکار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو میں دعا کروں وہ دعا میری قبول ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ یا سعد، اگر آپ کو مستجاب الدعوات بننا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو دعا میں مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کرے اور اللہ رب العالمین کا میں محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا یا سعد اطعم مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، اپنی کمائی کو حلال طیب کرو، تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گی۔ پھر آپ نے کہا اے سعد، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سعد کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھا رہے ہیں تو
تو آگے کا جملہ کتنا بڑا اہم اور کتنا بڑا سخت ہوگا. اس لیے کہ قسم اس بات پر کھائی جاتی ہے جس جملے کے اندر قوت اور طاقت اور اس کی اہمیت بتلانی ہو. بنفس نفیس نبی علیہ السلام کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اور پھر کہا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، کہ جب بندے کے پیٹ میں ایک ناجائز اور حرام کا لقمہ جاتا ہے تو حق تعالی شان و عزت 40 دن تک ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے ہیں. نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی ریاستیں قبول ہوتی ہیں، اور نہ اس کے مجاہدات قبول ہوتے ہیں. اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں تو یوں فرمایا کہ آدمی جب سفر کرتا ہے اور لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے پراگندہ حال ہوتے، بال بھی بکھرے ہوئے اور مٹی گرد آلود جسم ہو چکا ہے اور حرم کا سفر کر رہا ہے اور بیت اللہ شریف میں گلا پکڑ کر دعا کر رہا ہو، پھر بھی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ایک لمبے سفر کی گزارش سناتے ہوئے کہ یطیل السفر اشعث و اکبر، کہ کپڑے بھی گندے ہیں، بال بھی پراگندہ ہیں، اڑے ہوئے ہیں، یعنی سفر کر کے تھک گیا ہے اور عاجز اور بےکس ہو گیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء، اور یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبے کر کے پھیلاتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور عرض و معروض کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. اندازہ لگاؤ کہ وہ آدمی لمبا سفر اور ایسے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کے قبول ہونے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے. آپ نے فرمایا لمبے ہاتھ کر کے آسمان کی طرف پھیلاتا ہے لیکن مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام وغذی بالحرام فأینا یستجاب لک، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کا جسم جو بنا ہوا ہے اور جو اس کو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام. فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حضرت سعد کو اسی لیے کہا کہ اطیب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ. اس لیے عزیز دوستو، ہم اپنی کمائی کو اگر اپنے اندر نورانیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی کمائی کو دیکھیں کس لائن سے ہماری کمائی کر رہے. اگر معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال پاکیزہ کمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا